ہمارا اختلاف ہوتا ہے طریقہ کار پہ، مختلف مسالے کا آپس میں اختلاف، کیسے طلاق دی جائے، یا ایسے دی جائے تو ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے، یا جو ہم قرآن و سنت سے حساب وہ اس پہ بات بعد میں کرتے ہیں۔ جس بات پہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ طلاق اس قدر زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق شروع ہو گئی ہے اور فیشن بن گیا ہے، یعنی نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، چند ہفتے ہوتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی بڑا سبب یا بڑی ریزن نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے مزاج کے معاملات ہوتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی سابقہ بات پہ طلاق شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس میں ہم علماء، خاص طور پہ آپ جیسے بڑے لوگ کیوں نہیں شامل ہوتے کہ تربیت کریں کہ کم سے کم طلاق کی ریشو آخری سطح پہ آ جائے؟ ایک ضلع میں 50 ہزار ایک سال میں طلاقیں ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں پاکستان کی بات ہم کر رہے ہیں، اس پر ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے معاشرے کے اندر اوورال زوال ہے، اسی طرح جو معاشرتی اقدار اور معاشرتی تعلقات ہیں اس میں بھی زوال ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری، ٹھیک، اور دین کا شعور نہ ہونا، اور پھر جو ہماری شیطانی ترجیحات ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کرتی ہیں، اور خود شیطان جو ہے اس کا بھی سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان سپریشن کروائے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں مل کے، اور پھر ہمارے اپنے رویے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں، اور میاں کا بیوی کو برداشت کرنا، بیوی کا میاں کو برداشت کرنا، سماجی طور پر آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں، یہ جو مرضی کی بات ہے، میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، جو مزاج یار میں آئے، میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی گزاروں، یہ رویہ سیلف سینٹرڈ ٹائپ جو ہوگی زندگی، یہ رویہ اس لیے ہے کہ امتحان کے تصور سے خالی ہے ہماری زندگی، اللہ، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم حالت امتحان میں ہیں، اور امتحان اللہ تعالیٰ جب آپ اگر شوہر ہیں اور آپ کو بیوی کی طرف سے بہت ساری باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں تو یہ بھی امتحان کا حصہ ہے، اور اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کو شوہر کی طرف سے جو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے وہ بھی امتحان کا حصہ ہے۔ تو اگر اس کو سارے کو اس شعور کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو پھر وہ گزاری ہوئی زندگی وہ انسان کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہے، اور دنیا میں بھی ایک سٹیبلٹی آتی ہے اس تعلق کے اندر، اور اخروی طور پر انسان اجر کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب یہ ہمیں امتحان کا شعور ہی نہ ہو، یا ماند پڑ جائے، اور یا پھر لوگوں کی ترجیحات جو ہیں وہ جیسے میں نے عرض کیا شیطانی ترجیحات بن جائے، تو شیطان تو پہلے ہی بیٹھا ہے اس کام کے لیے، الگ کروانے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ الگ کروانے کے لیے اور اس کے اندر پھوٹ ڈلوانے کے لیے تو کردار ادا کرتے ہیں، اور اس طرح کے فیکٹرز معاشرے کے اندر بہت کم ہیں، جو یعنی آج بھی آپ کہیں پہ بیٹھ کے تجربہ کر لیں، آپ اپنی بیوی کے خلاف تھوڑی سی بات کر لیں، اپنے خاندان کے کسی بہن کے ساتھ کر لیں، بھائی کے ساتھ کر لیں، کسی چھوٹے کسی بڑے کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ ذرا سی بات کر لیں، وہ آپ کو 4 باتیں ساتھ شامل کر کے اس طرح کا رویہ ماحول بنا دیں گے کہ آپ کو اور زیادہ نفرت ہو جائے گی، آپ کا جو رویہ تھا وہ اور زیادہ۔ اسی طرح خواتین جب خواتین کے ساتھ بات کرتی ہیں تو وہ بھی اس طرح کی باتیں زیادہ کرتی ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا یہ بندہ ہے یہ ایسا، اور یہ اس طرح کا ہے، اور وہ ایسا مطلب اس کے اوپر پیچ اپ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے اوپر اس طرح کا تیقن اور یقین اس کو دلا دیں گی کہ جو پہلے شک و تردد میں تھی کہ میرے ساتھ پتہ نہیں اچھا ہو رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر برداشت پہلے ہی کوئی نہیں ہوتی، اور پھر یہ جو نتیجہ وہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچ کر کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے اس نے امتحان میں، شوہر جیسا بھی ہے، اگر کوئی اس کے اندر کوئی ایسی شرعی قباحت نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو مزاج کے معاملات تو ہوتے ہی ہیں۔ کوئی دنیا میں چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین کا بھی تعلق ہو تو شکوہ شکایت پھر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا، یہ فطری بات ہے، فطری بات۔ وہ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کو جانا چاہتی ہیں اخراجات چاہیے تو پھر چلے جاؤ، پھر اپنا کوئی اور راستہ اختیار کرو، اور اگر اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ امتحان کے تصور کو زیادہ اجاگر کیا، واہ، اور پھر جب اس کو اجاگر کیا تو پھر انہوں نے وہ چیز چوز کیا جس میں امتحان میں کامیابی تھی، پھر انہوں نے دوسری چیز چوز نہیں کی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ آزمائش تو آتی ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے عام طور پر معاشرتی تعلقات کے حوالے سے کہ وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس شخص سے جو نہ درمیان میں رہتا ہے یا صبر نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اعظم الدرجہ، ان کا بہت بڑا درجہ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اگر امتحان کے تصور کے ساتھ ہم معاشرتی زندگی گزاریں گے تو جیسے خطبے میں اور پھر نکاح کے خطبے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ احزاب کی آیت تلاوت کرتے تھے کہ جو بھی من یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، وہ مرد ہے، عورت ہے، وہ نیا نو بیاہتا جوڑا ہے یا پرانے لوگ ہیں، وہ جو بھی ہیں، جو بھی ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ ہے اصل کامیابی کی زندگی۔ لہذا جب تک یہ نہیں شعور ہوگا اس وقت تک یہ طلاقوں کی ریشو بڑھتی جائے گی، اور ویسے بھی ہم امیٹیٹ کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں مغرب کی، اور مغرب کے اندر فیملی سسٹم پہلے ٹوٹا ہوا ہے، وہاں پہ تو کوئی شخص کسی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ اب مغرب جو ہے، جو علاقائی طور پر مغرب ہے وہ بھی، اور جو نظریاتی طور پر مغرب ہے، چاہے علاقائی طور پر مشرق ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ اور جاپان وغیرہ، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہاں کے معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کوئی شخص، کوئی خاتون جو ہے وہ گھر کا خاندان ٹوٹ گیا، گھر کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اور ان کا پرابلم حرام حلال کا بھی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو اگر کسی کو جنسی تسکین کا سامان چاہیے تو وہ بازار میں ویسے اویلیبل ہے، اس لیے جو پرابلم ہی نہیں رہا ان کا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر ترجیحات اس طرح کی ہو جائیں گی، میں نے پہلے اس کے لیے لفظ بولا شیطانی ترجیحات، تو جب ہماری بھی ترجیحات شیطانی ہو جائیں گی تو معاشرے کے اندر اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ ہمیں پورا جو یعنی بنت جو ہے ہمارے معاشرے کی، جس کو سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں، اس کو ونس اگین دیکھنا پڑے گا، اور اس میں جو صرف علماء نہیں، سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں اساتذہ ہے، اس میں میڈیا ہے، اس میں سول سوسائٹی ہے، سب کو مل کے ایک رول پلے کرنا پڑے گا، اور اس شعور کے ساتھ کہ ہمیں دین کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اگر ہم دینی ترجیحات کو لیں گے تو دین ہی ہمارے معاشرتی تعلقات کو بچا سکتا ہے، اور جو حفظ مراتب کا اور باہمی تعلقات کا تقدس اور باہمی رشتوں کا تقدس جو اسلام نے دیا ہے، وہ کسی اور نظریے نے نہ دیا ہے، نہ کوئی بچا سکتا۔ بالکل صحیح۔